جس میں 70 کونے ہوں گے، ہر کونے میں ایک موتی ہوگا جس کی قیمت دنیا کے اموال کے برابر ہوگی۔ ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، سونے کا، چاندی کا اور موتیوں کا۔ ہاتھوں پاؤں میں سونے چاندی کی انگوٹھیاں بھی ہوں گی جن میں مختلف رنگ ہوں گے۔ ان کے 10,000 ایسے غلام ہوں گے جو جوان ہوں گے، نہ کبھی بوڑھے ہوں گے۔ ان کے سامنے سرخ یاقوت کا دسترخوان بچھایا جائے گا جس کا طول و عرض 1 میل ہوگا۔ اس دسترخوان پر 70,000 سونے چاندی کے برتن ہوں گے اور ہر برتن میں 3 اقسام کا کھانا ہوگا۔ جنتی ایک نوالا لے گا کہ کسی دوسرے نوالے کا خیال پیدا ہو جائے گا تو فوراً وہ نوالا دوسرے نوالے میں تبدیل ہو جائے گا کہ جس کا خیال دل میں پیدا ہوا تھا۔ چھوٹے غلاموں کے ہاتھوں میں چاندی کے پیالے ہوں گے جن میں ہر قسم کا طعام، مشروب اور پانی ہوگا۔ ہر جنتی 40 آدمیوں جتنا ہر قسم کا کھانا تناول کرے گا۔ کھانے کی ایک قسم سے فارغ ہوگا تو جس قسم کا مشروب چاہے گا خدام وہی پیش کر دیں گے۔ پھر اسے ایک ڈکار آئے گی کہ سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس جنتی پر 1000 بھوک کے دروازے کھول دے گا۔ جب جنتی مشروب سے فارغ ہوگا تو اسے پسینہ آئے گا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس پر طعام و مشروب کی طلب کے 1000 دروازے کھول دے گا۔ جنت والوں کے پاس بڑے بڑے بختی اونٹوں جیسے قدآور پرندے آئیں گے اور قطار باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہر پرندہ اپنی مخصوص سریلی اور خوشگوار آواز میں اپنا تعارف کرائے گا۔ اس کی آواز دنیا کی ہر آواز سے پیاری ہوگی۔ وہ کہے گا، اے اللہ کے ولی، مجھے تناول فرماؤ، میں جنت کے باغوں میں بڑی مدتوں سے چر رہا ہوں اور فلاں فلاں چشموں سے سیراب ہوتا رہا ہوں۔ ہر پرندہ اپنی آواز اس کے کانوں تک پہنچائے گا۔ جنتی اپنی نگاہ اٹھا کر سب سے اونچی اور میٹھی آواز والے پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کا متمنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دلی تمنا بھانپ لیں گے۔ فوراً وہ پرندہ دسترخوان پر آ گرے گا اور اس کا گوشت پکا ہوا، بنا ہوا، برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جنتی اس میں سے تناول کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ سیر ہو کر ہاتھ کھینچ لے گا تو پرندہ اپنی سابقہ حالت پر آ جائے گا اور جس دروازے سے آیا تھا اسی سے پھر سے اڑ جائے گا۔ جنتی اپنی مسحری پر آرام فرما ہوگا جبکہ اس کی بیوی اس کے سامنے ہوگی اور جنتی کو اپنے چہرے کا عکس اس کے چہرے میں نظر آئے گا۔ جنتی کے دل میں مجامت کی خواہش پیدا ہوگی تو اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، لیکن حیا کے باعث اسے اس مقصد کے لیے قریب لانے سے شرما جائے گا۔ بیوی اس کے مقصد کو بھانپ جائے گی اور خود اس کے قریب آ کر عرض کرے گی کہ میں آپ پر قربان جاؤں، ذرا مجھے تو دیکھیے، آج آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ جنتی اس سے جمع کرے گا اور باوقت جمع اس میں 100 مردوں کی طاقت اور 40 مردوں کی خواہشیں جمع ہوگی۔ ہر مرتبہ جمع کے وقت اس کی بیوی باکرہ ہوگی جس سے اس کے دل میں اس کی محبت مزید بڑھ جائے گی۔ وہ مسلسل 40 دن تک اس سے مجامت میں مشغول رہے گا۔ جمع سے فراغت پر بیوی کے جسم سے کستوری کی خوشبو پیدا ہوگی جس سے جنتی کے دل میں اس کی محبت مزید بڑھ جائے گی۔ اس جنتی کے لیے ایسی ہی 4800 بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی کے 70 خدمتگار اور کنیزیں ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی جنتی کنیز دنیا میں لائی جائے تو اس کے حصول میں ایسی جنگ چھڑ جائے کہ ساری دنیا فنا ہو جائے، اور اگر کوئی حور اپنی زلفیں دنیا کی طرف لٹکا دے تو اس کے نور سے سورج ماند پڑ جائے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خادم اور مخدوم کے مابین کیا فرق ہے؟ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہی فرق ہے جو تاریک تارے اور 14ویں رات کے چاند میں ہے۔ فرمایا، جنتی اپنے تخت پر جلوہ نشین ہوگا کہ اچانک فرشتہ نمودار ہوگا جس کے پاس 70 قسم کے ایسے لطیف لباس ہوں گے جو فرشتے کی 2 انگلیوں میں مستور ہوں گے، اور اس کے ساتھ تسلیم و رضا کا وصف ہوگا۔ وہ آ کر دروازے پر کھڑا ہو کر دربان سے کہے گا کہ میرے لیے اللہ کے محبوب بندے سے اندر آنے کی اجازت طلب کر لاؤ، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس قاصد بھیجا گیا ہوں۔ دربان کہے گا، واللہ مجھے ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں، البتہ میں دوسرے دربان سے عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسرے تیسرے سے عرض کرے گا۔ اللہ حاضل قیاس 70 دروازوں سے گزرنے کے بعد جنتی کو خبر پہنچ جائے گی
یعنی آخری دربان عرض کرے گا اے اللہ کے محبوب، اللہ کی طرف سے ایک قاصد دروازے پر آپ کی اجازت کا منتظر ہے، اجازت مل جائے گی تو فرشتہ اندر آ کر سلام کہے گا اور عرض کرے گا اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ پر راضی ہے۔ اگر اللہ نے دائمی زندگی کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو جنتی خوشی سے فوت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اللہ کی رضا بہت بڑی ہے اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وہ نعمتیں دیکھیں گے تو وہاں ایک بڑا ملک دیکھیں گے جہاں اللہ رب العالمین کا قاصد بھی بلا اجازت نہیں جا سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا، ان کے اوپر سبز دیباج ریشم کے لباس اور نیچے سفید ریشمی لباس ہیں، یعنی جسم کے ساتھ سفید ریشمی لباس متصل ہے۔ مزید فرمایا، انہیں چاندی کے کنگنوں سے مزین فرمایا گیا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، انہیں جنت میں سونے اور موتی کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ انہیں 3 قسمی کنگن پہنائے جائیں گے، چاندی کے، سونے کے اور موتیوں کے۔ مزید ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور انہیں ان کا رب پاکیزہ شراب سے نوازے گا، کیونکہ جنت کے دروازے پر ایک درخت ہے جس کے تنے سے 2 چشمے بہتے ہیں۔ مومن پلسرات عبور کر کے ان دونوں چشموں پر پہنچتا ہے، ایک چشمے میں غسل کرتا ہے جس کے پانی کی خوشبو کستوری سے زیادہ پیاری ہے۔ اس کی بلندی 70 گز ہے، جتنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہے۔ تمام اہل جنت خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہم عمر ہوں گے، یعنی 33 سال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی، جبکہ بوڑھے بھی اسی عمر کے جوان ہو جائیں گے۔ سب جنتی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حسین ہوں گے۔ دوسرے چشمے سے جنتی پانی پیے گا، اس پانی سے دل کی نفرتیں، حسرتیں، غیبتیں، پریشانیاں اور مصیبتیں رفع ہو جائیں گی۔ اس پانی سے اللہ تعالیٰ ان کا سینہ پاک صاف کر کے ان کے دل حضرت ایوب علیہ السلام کے پاک صاف دل کی طرح کر دیں گے، اور ان کی زبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی طرح ہوگی۔ طہارت کے بعد یہ لوگ جنت کے دروازے پر جا پہنچیں گے۔ جنت کے محافظ پوچھیں گے، کیا تم پاکیزہ ہو آئے ہو؟ یہ اسبات میں جواب دیں گے تو محافظ کہیں گے، آئیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں عیش کیجیے۔ جب وہ جنت کے پہلے دروازے میں قدم رکھیں گے تو ان کے ساتھ اعمال نامے لکھنے والے 2 فرشتے ہوں گے۔ پھر اچانک جنتی کے سامنے ایک ایسا فرشتہ ظاہر ہوگا جس کے پاس سبز یاقوت کا ایک اونٹ ہوگا جس کی نکیل سرخ یاقوت کی ہوگی۔ اونٹ پر ایک پلان ہوگا جس کے آگے پیچھے قیمتی موتی اور یاقوت کی جھالر لٹکتی ہوگی، جبکہ دونوں اطراف میں سونے چاندی کا نقش و نگار ہوگا۔ اس فرشتے کے پاس 70 لباس بھی ہوں گے جنہیں اللہ کا محبوب بندہ زیب تن کرے گا، اور ایک قیمتی تاج سر پر سجایا جائے گا۔ اس فرشتے کے ساتھ 10,000 غلامان خدام بھی ہوں گے جو چھپے ہوئے خوبصورت موتیوں کی طرح ہیں۔ فرشتہ عرض کرے گا، اے اللہ کے ولی، اس اونٹ پر سوار ہو جائیں، یہ آپ کے لیے ہے، اور اس جیسی اور بھی کئی سواریاں آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ جنتی اس پر سوار ہو جائے گا، اس کے 2 پر ہوں گے اور ہر قدم منتہائے نظر تک جا پڑتا ہوگا۔ جنتی اونٹ پر سوار آگے پیچھے 10,000 خدام کا جلوس لیے خرامہ خرامہ چل رہا ہوگا۔ اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے اب بھی اس کے ساتھ ہوں گے، حتیٰ کہ جنتی اس بارونق جلوس میں اپنے محل پہنچ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے تمہارے لیے جو کچھ اس صورت میں بیان کیا ہے، ترجمہ، وہ تمہارے اعمال صالحہ کا بہترین صلہ ہے، اور تمہارے اعمال کی قدر کرتے ہوئے تمہیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا گیا ہے۔